بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگلے زمانے میں یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طے تھا۔ اس کے ہاں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نجومیوں سے بیٹے کے مستقبل کا حال پوچھا۔ نجومیوں نے بتایا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ بچہ تمام عمر کام کرے گا۔ بادشاہ نے ان کو انعامات دیے اور شہزادے کا نام حاتم رکھا۔ جس دن حاتم پیدا ہوا اسی روز ملک میں 6000 بچے پیدا ہوئے۔ ان سب کی پرورش کا ذمہ بادشاہ نے لے لیا۔ ان بچوں کے لیے 6000 دایا رکھی گئیں اور 4 دایا حاتم کے لیے رکھی گئیں۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی لیکن حاتم نے دودھ نہ پیا۔ بادشاہ نے بزرگوں سے مشورہ کیا اور اس کا سبب پوچھا۔ وہ بولے کہ حاتم پہلے دوسرے بچوں کو دودھ پلوائے گا پھر خود دودھ پیے گا، لہٰذا جب باقی بچے دودھ پی چکے تب حاتم نے دودھ پیا۔ حاتم بچپن ہی سے نہ روتا تھا، نہ اکیلے کھانا کھاتا تھا اور نہ غفلت کی نیند سوتا تھا۔ حاتم جب 14 برس کا ہوا تو جو مال اس کے باپ نے جمع کر رکھا تھا اسے راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ جب شکار پر جاتا تو جانور کو جیتا ہی پکڑتا اور چھوڑ دیتا۔ حاتم کی سخاوت کا ایک قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے ایک بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنا عقل و شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ عزیز ہو۔ دربار میں موجود ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور عزیز ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ گھوڑے کا احسار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی انسان ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا تب طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ گپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار، گھر سے نکلنا بھی ممکن نہ تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا۔ مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بھنا ہوا لذیذ گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور اپنے اندر سفر کی تھکان کی بجائے توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا ان کی نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دیتے، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش ہوتی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ کہیں اور سے جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ کو جب یہ سارا ماجرا سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ حاتم کی سخاوت کے قصے تاریخ کی کتابوں اور عربی داستانوں میں بھرے پڑے ہیں۔
البدایہ و النہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب میں قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف سوکھا پڑا تھا، لوگ دانے دانے اناج کے لیے ترس رہے تھے۔ خود حاتم اپنے گھر والوں سمیت فاقہ سے بدحال تھا کہ رات کے وقت ایک عورت نے آ کر اپنے بھوکے بچوں کے کھانے کے لیے فریاد کی۔ حاتم نے اٹھ کر اپنا گھوڑا ذبح کر دیا، پہلے اس عورت کو دیا، پھر اپنے بچوں کو دیا، اور جب تک اپنی قوم کے ایک ایک گھر پہ جا کر گوشت تقسیم نہ کر دیا، خود کھانا نہیں کھایا۔ حاتم طائی نے نواحر نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت عفر سے نکاح کیا۔ ان دونوں بیویوں سے ان کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دونوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حاتم اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا حکمران نوفل تھا۔ نوفل نے جب یہ دیکھا کہ ہر طرف حاتم کے چرچے ہیں، ہر کوئی اس کی فیاضی کے گیت گاتا ہے، ہر ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے اسی کے پاس جاتا ہے، تو وہ حاتم طائی کا دشمن بن گیا، اور وہ حاتم سے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے حسد کا شکار ہو کر حاتم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو جب حملے کی وجہ پتہ چلی تو اس نے خون خرابہ روکنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حملہ کرنے پر فوج نے جب حاتم کو نہ پایا تو اعلان کروا دیا گیا کہ جو حاتم کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ جس گھاٹی میں حاتم نے پناہ لے رکھی تھی، ایک روز اسی گھاٹی کے قریب ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غربت میں گزر بسر کر رہے تھے۔ روز روز کی محنت سے تنگ آ کر لکڑہارے کی بیوی نے حسرت سے کہا کہ کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے۔ یہ سن کر لکڑہارا بولا، ہماری ایسی قسمت کہاں۔ حاتم طائی گھاٹی کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ چلو اس بے سر و سامانی میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ باہر آیا اور بوڑھے میاں بیوی سے بولا، میں حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس سے انعام حاصل کر لو۔ حاتم کی یہ بات سن کر لکڑہارا بولا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، ہم اتنے ظالم نہیں۔ اب یہ بحث چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے حاتم کو پہچان لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ دربار میں پہنچتے ہی ہر کوئی انعام کے لالچ میں حاتم کو لانے کا دعویٰ کرنے لگ گیا۔ بادشاہ نے اس مشکل میں حاتم سے پوچھا کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے؟ تو حاتم نے بوڑھے لکڑہارے کا نام لیا اور بولا کہ باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی اثنا میں لکڑہارے نے بادشاہ کو سارا ماجرا سنا دیا۔ بادشاہ نے جب سارا سچ جان لیا تو حاتم سے بولا کہ میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا۔ تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتا ہے۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ دوستو، سخاوت ایک بہترین عمل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخاوت بہت پسند ہے، اور یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔